اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں اس کی راہ نہ دکھاتا تو ہم کچھ بھی کر نہ پاتے۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کائنات اور میں ہوں سیدہ ندا نسیم۔ ہمارا یہ پروگرام خالق کائنات کی لامحدود قدرت و حکمت کو جاننے اور پہچاننے کی ایک ایمان افروز کاوش ہے، جسے پیش کرنے کی سعادت پاکستان ٹیلی ویژن حاصل کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، زہر یعنی اسم مذکر وہ چیز جس کے کھانے سے روح کا مزاج فاسد ہو کر آدمی مر جاتا ہے، اسے بس بھی کہتے ہیں اور سم بھی کہا جاتا ہے۔ روئے زمین پر زہر کا بنیادی سرچشمہ کیا ہے؟ حیوانات اور نباتات وغیرہ میں، اور انسان زہر کے جان لیوا وصف سے کب آگاہ ہوا؟ حیوانات اور نباتات وغیرہ میں اس کی پیدائش کی حکمت کیا ہے اور اس کی پیدائش کا سبب کیا ہے؟ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی زہر دینے کی کوشش کی گئی تھی؟ آج کے پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ آج ہمارے پروگرام کا جو عنوان ہے وہ زہر ہے، اور اپنے سوالات کے جوابات حاصل کرنے کے لیے ہم رخ کریں گے آج بھی اپنے بہت ہی معزز اور بہت ہی محترم مہمانان گرامی کی جانب۔ میرے پہلے مہمان ہیں ڈاکٹر سید نعیم الحسن نقوی صاحب۔ السلام علیکم۔ ان کے حوالے سے ناظرین کرام میں آپ تمام کو بتلاتی چلوں کہ آپ 8 یونیورسٹیز میں پڑھا چکے ہیں، جن میں سے 5 ابراڈ کی یونیورسٹیز ہیں، اور جو 3 یونیورسٹیز ہیں وہ ڈومیسٹک یونیورسٹیز ہیں، یعنی پاکستان ہی میں قائم ہیں۔ آپ 1966 میں یا 1966 میں پہلی پی ایچ ڈی دینے والے یا پیش کرنے والے وہ حضرت ہیں کہ جن کی پی ایچ ڈی بیک وقت اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ 4 گولڈ میڈلز بھی آپ کو مل چکے ہیں، اور میں ان کے حوالے سے کہتی چلی جاؤں گی اور آپ تمام سنتے چلے جائیں گے۔ ایز اے سائنٹسٹ آج ہمارے پروگرام میں آپ حاضر و موجود ہیں پروفیسر سید نعیم الحسن نقوی صاحب، اور آپ کو میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور آپ کے ساتھ میرے دوسرے مہمان ہیں مولانا اکبر در صاحب۔ ان کے حوالے سے تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت ہی معروف عالم دین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت نوازا ہے اور بہت باریک بینی سے آپ کام لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ میں آپ دونوں شخصیات کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنے پروگرام میں۔ اور ناظرین کرام، اس سے قبل کہ ہم سوالات کی سمت چلیں، آئیے دیکھتے ہیں ایک شارٹ ڈاکیومنٹری۔ ٹاکسیکولوجی سائنس کی وہ شاخ ہے جو بیک وقت بائیولوجی، کیمسٹری اور میڈیسن کے شعبے سے تعلق رکھتی ہے۔ سائنس کی اس شاخ میں زہر سے ہونے والے نقصانات پر تحقیق کی جاتی ہے۔ زہریلے اثرات کی علامات، ان کی شناخت اور اس سے علاج سائنس کی اس شاخ میں زیر مطالعہ ہوتی ہے۔ ٹرائسکولائٹس وہ پہلا یونانی ماہر تھا جس نے پودوں کی ان کے طبی فوائد اور نقصانات کے حوالے سے درجہ بندی کی۔ دراصل زہر کسی بھی ذریعے سے اگر کسی جاندار کے جسم میں داخل ہو جائے تو وہ اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ زہر غذا کے ذریعے، پانی میں یا کسی دوسرے محلول میں شامل ہو کر اور ہوا میں موجود کسی زہریلی گیس کی موجودگی کی وجہ سے زندہ اجسام میں داخل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی موذی جانور کے کاٹنے یا خون یا جسم میں بذریعہ انجیکشن بھی داخل ہو سکتا ہے۔ زہر کا بنیادی اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ زندہ اجسام میں داخل ہو کر حیاتیاتی عوامل کو نقصان پہنچاتا ہے اور جسم کے مختلف عضلات کے افعال کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ فصلوں اور پھلوں کے باغات میں بھی مختلف اشرات اور جڑی بوٹیوں کو تلف کرنے کے لیے بعض اوقات کیمیائی اجزاء کا اسپرے کیا جاتا ہے۔ ان ذرائع سے بھی زہر
جاندار اجسام میں سرایت کر جاتا ہے۔ طبی لحاظ سے مختلف امراض کے تدارک کے لیے معالج ادویات کی ایک خاص مقدار تجویز کرتے ہیں، لیکن اگر اس مقررہ مقدار سے زیادہ ادویات استعمال کر لی جائیں تو وہ بھی زہریلے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ غذا کے استعمال میں بھی یہی احتیاط ضروری ہے کہ اس کو استعمال کرتے ہوئے اس کی مقدار اور اس کی تازگی کا خیال رکھا جائے، کیونکہ باسی غذائیں عموماً فوڈ پوائزننگ کا سبب بن جاتی ہیں۔ ایک مشہور رومن کہاوت ہے کہ مقررہ مقدار سے زیادہ کسی بھی چیز کا استعمال زہریلے اثرات مرتب کر سکتا ہے، اس لیے مقدار کا ہمیشہ خیال رکھا جائے۔ جی ناظرین کرام، ڈاکیومنٹری ہم سب نے ملاحظہ کی۔ آئیے چلتے ہیں سوالات کی جانب۔ پہلا سوال میں ڈاکٹر صاحب آپ سے ہی کرنا چاہوں گی، اور ڈاکٹر سید نعیم الحسن صاحب مجھے یہ بتائیے کہ انسان زہر کے جان لیوا وصف سے کب آگاہ ہوا؟ دیکھیے، اس میں یہ ہے کہ انسان کی سرشت میں دو چیزیں ہیں: محبت اور نفرت، بدافت، اور یہ کہ وہ کس طرح سے زہر سے بچ سکتا ہے۔ تو یہ اس سلسلے میں جب حضرت آدم تشریف لائے اس کرۂ ارض پر، تو پھر پہلا جو اس نفرت اور محبت کا جو مقابلہ ہوا وہ حابیل اور قابیل سے ہوا، مگر اس وقت فزیکل کلنگ تھی، وہ جی زہر کا تو کوئی تصور نہیں تھا۔ اس کے بعد انسان کو غذا کی ضرورت ہوئی تو اس نے پھل، ویجیٹیبلس، سبزیاں اور جڑی بوٹیاں یہ استعمال کرنی شروع کی۔ جی اس میں ہوا یہ کہ کبھی اس کے زہریلی چیز کھا لیتا تھا تو مر جاتے تھے، جی اور کبھی جو نہیں کھائی تو وہ فائدہ مند ہوئی اس کے لیے۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ 1900 BC بیفور کرائسٹ جو ہے، چائنیز جو تھے وہ اوپیم یا جس کو بھر کے کام کیا کرتے تھے، جی پوائزن اور اینٹیڈوٹ کے طور پر استعمال کرتے تھے، جی اور زیادہ کھانے سے وہ مر بھی جاتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلا وہ ہوا کہ زہر کا اثر جو ان کے پر ہوا۔ پھر آیورویدک میڈیسن میں بھی یہ ہے کہ ایکونائٹ ایکسٹریکٹ جو تھے وہ تیر کے اوپر لگا کے استعمال کیا کرتے تھے اپنے دشمنوں کو مارنے کے لیے۔ 1500 BC میں پپائرس نے ایجپٹ میں یہ بتایا کہ ایکسٹریکٹ جو ہے ہنٹنگ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اسی چیز کو ہم، شکار یہ کہ ہم صرف سبزیوں پر گزارا کریں، پھلوں پر گزارا کریں، بلکہ گوشت بھی کھائیں جو بہت ضروری ہے۔ تو اس میں انہوں نے استعمال کرنا شروع کیا۔ پھر گریکس آگے، سقراط، بقراط اور ارسطو، انہوں نے بھی نمکیات کے اوپر بہت کام کیا، پلانٹس ایکسٹریکٹ پر اور نمکیات پر کہ کیا اثرات ہوتے ہیں ان کے۔ اتفاق کی بات ہے کلوپیٹرا مالکا جو تھی، اس نے بھی، اس کو بھی معلوم تھا کہ زہر کے زہریلی چیزیں کیا ہیں، دو چیزوں کا نام معلوم تھے، اور لیمن کو، لیمن جوس تھا، وہ کہتی تھی یہ ریمیڈیل ہے۔ اس کے بعد میں آفٹر دیٹ آف کرائسٹ جو ہے پوائزنس اور اینٹیڈوٹس کے اوپر کافی کام ہونا شروع ہو گیا تھا، اور کنگ میتھوڈسٹ 6 جو تھا اس نے 39 قسم کے زہر کم خوراک میں استعمال کیا، آہستہ آہستہ آہستہ، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس میں ریسٹنس یا مدافعت پیدا ہو گئی، اس کی جسم میں مدافعت چونکہ پیدا ہو گئی تو اس کو یہ تھا کہ دوسرا کوئی بادشاہ جو ہے یا میرا جانشین جو ہے وہ مجھے مار نہ دے، اس لیے وہ کھانا شروع کیا اس نے۔ لیکن یہ اس میں یہ ڈوز جو ہے، اس کا مطلب یہ بہت ضروری چیز ہے کسی چیز کے کھانے کے لیے کوئی بھی۔ پھر ابن سینا آ گئے، ان کے بعد انہیں بھی بہت سی کتابیں لکھی، انہوں نے بہت پایا تھا دی کینن جو قانون فی الطب کہلاتی ہے، اس پر تک کافی حد تک ترقی ہو چکی تھی۔ پھر اس کے بعد میں مسلمان میں امام جعفر صادق 1400 آفٹر ڈیتھ آف کرائسٹ جو ہے، وہ انہوں نے بہت سی ہربس، جڑی بوٹیوں کے سے ذریعے علاج کرنا شروع کیا، اور اس سے فائدہ ہوا۔ اس کے بعد 1420 میں پیرسلسس جو تھا، اس نے پہلی مرتبہ یہ ڈیفینیشن کی، اکارڈنگ ٹو ہم آل سبسٹینسز آر پوائزنس، دیر از نن وچ از ناٹ پوائزن، دی رائٹ ڈوز ڈفرینشیٹ بٹوین پوائزن اینڈ اے ریمیڈی، یعنی ایک چیز، وہی چیز دوا بھی ثابت ہو سکتی ہے اور وہی چیز زہر بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ مثلاً آکسیجن ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن جب بھی پیشنٹ کو دی جاتی ہے تو کاربوگونیم دی جاتی ہے، یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ پلس آکسیجن، پیور آکسیجن سے مر جائے گا۔ پانی
لازم ہے ہماری حیات کے لیے، لیکن آدمی ڈوب جاتا مر جاتا، پانی زیادہ مر جاتا. تو یہ ڈوز ہے، خوراک جو ہے وہ طے کرتی ہے کہ یہ دوا کے طور پہ ہے، فائدے کے لیے یا نقصان کے لیے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد میں پیراسیلسس نے 1870 AD میں باقاعدہ ٹاکسیکولوجی کا، سمیات کا علم جو ہے وہاں کام کیا، اور اس نے کتاب میں لکھی اس کے اوپر. اب ماڈرن ٹاکسیکولوجی جو ہے اس میں یہ ہے کہ بہت سی برانچیں بن گئی ہیں اس کی، نیورو ٹاکسیکولوجی، بیہیویئر ٹاکسیکولوجی، امیونو ٹاکسیکولوجی، پیٹو ٹاکسیکولوجی، جینو ٹاکسیکولوجی، فورینسک ٹاکسیکولوجی. یہ مطلب بہت سی شاخیں بن گئی ہیں، اور یہ ٹاکسیکولوجی جو مضمون ہے، سمیات کا مضمون بہت وائڈ ہو گیا ہے اور مختلف چیزیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی وہ علم کہ جس میں ہم یہ زہر کو اسٹڈی کرتے ہیں، اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے، وہ ٹاکسیکولوجی کہلاتا ہے یہ سمیات یا سمیات کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. مولانا اکبر در صاحب، آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ یہ جو حیوانات اور نباتات میں زہر کی پیدائش ہے، تو کیا حکمت ہے، کیا سبب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، دراصل اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز عبث پیدا نہیں، بے شک ہر چیز کا کوئی نہ کوئی فنکشن ہے، کوئی جی. مقصد ہے. اور ایک چیز جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا جو ہے ایک مناسب مقدار میں استعمال وہی انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے، اور اگر اس مقدار سے آپ اس کو جو ہے وہ بڑھا دیں گے یا اس کی وہ خالص مقدار اختیار کریں گے تو وہی چیز جو ہے وہ جان لیوا ثابت ہو جاتی ہے. بالکل. تو اس لیے اس پر مسلمانوں نے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ کام کیا، اطباء نے اس پر جو ہے وہ بہت ایک جیسے سمیات پر جو ہے وہ اب ایک واسٹ جو فیلڈ آپ کو جو ہے وہ سائنس کے شعبے میں ملتی ہے، ایسے ہی ہمارے جو قدیم اطباء ہیں انہوں نے جو ہے وہ سمیات کا ایک علیحدہ چیپٹر جو ہے قائم کیا. اس میں سے بہت سی دوائیں ایسی تھیں کہ جن کو جو ہے وہ ثابت کیا کہ یہ انسانی جسم کے لیے کس مقدار میں بہتر ہیں اور ان کے درجات کیا ہیں، یعنی درجات بھی مقرر کیے. جو چوتھا درجہ ہمارے ہاں ادویات کا آتا ہے، یعنی ایک پہلا درجہ ہے، سیکنڈ فارم ہے، تھرڈ فارم ہے، اس کے بعد فورتھ جو اس کا جو فارم ہے وہ جو ہے وہ سمیت کے قریب ہوتا ہے، زہر قاتل کہلاتا ہے. اور وہ مقدار اگر اس کی استعمال کر لی جائے گی تو ان چیزوں کو کے استعمال میں جو ہے وہ بہت احتیاط برتنی چاہیے. جیسے افیون کا ابھی ذکر کیا کہ چائنا میں جو ہے وہ افیون کا استعمال رہا ہے. اسی طریقے سے سم الفار جو ہے یہ ایک دواؤں کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ہلاک کرنے کے لیے بھی جو ہے استعمال کیا جا سکتا ہے. فار کے معنی چوہے کے ویسے ہوتے ہیں، تو یہ چوہوں کو اگر یہ ڈال دیا جائے تو یہ جو ہے اسی وقت کھا کر مر جائیں گے. اسی طریقے سے جو ہے وہ دار چکنا ہے، ہڑتال ہے، سیندور ہے، اور رس کپور ہے، زنگار ہے، دھتورا ہے، شنگرف ہے، بیش ہے، جمال گوٹا ہے، اور تفاح ہے، شنگرف ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں زہر کے طور پر استعمال بھی ہوتی ہیں اور دواؤں کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہیں، لیکن اس کی ایک مناسب مقدار. تو اس کی حکمت دراصل یہ رکھی گئی ہے کہ بہت سی چیزیں انسانی، دیکھیں اینٹی بائیوٹک کا تو استعمال آج کے زمانے میں اس پر بہت زیادہ کام ہوا، اور ہمارا جو ایلوپیتھک شعبہ ہے اس نے اینٹی بائیوٹک کا جو ہے وہ کیا کہ یہ جو ہے وہ بیکٹیریاز کو یا جو ہے وہ جراثیم کش دوائیں ہیں. لیکن قدرت نے اس سے پہلے ہی وہ جو ہے تمام چیزوں کو جو ہے وہ منضبط کر دیا تھا، اور انسانوں پر بہت سی یعنی الہامی چیزیں تھیں کہ جو بتائی گئی کہ صاحب یہ جو ہے چیز انسانی جسم کے لیے فائدہ مند ہے، اور اس طرح سے فائدہ مند ہے. اور جیسے سانپ کا زہر ہے، اس سے بہت سی ادویات جو ہیں وہ آج بھی بنائی جاتی ہیں. تو یہ وہ حیوانات میں شامل ہے. نباتات کے اندر جو ہے وہ بہت سی جڑی بوٹیاں ایسی ہیں کہ جو زہریلے اثرات رکھتی ہیں، لیکن ان کی مقدار خوراک کا تعین جو ہے وہ اطباء قدیم نے بھی کیا، اور اطباء جدید جو ہیں، جو ہمارے ایلوپیتھک حضرات ہیں، ڈاکٹر صاحبان ہیں، انہوں نے بھی جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ بہت یعنی باریک بینی سے کام کیا. تو یہ دراصل انسانی جسم کے لیے بعض چیزیں ضروری بھی ہیں اور انسانی حیات کے لیے ضروری ہیں کہ وہ انسان کے جسم میں اگر کوئی سمی مادہ پیدا ہو گیا ہے، زہریلا مادہ پیدا
زیادہ ہو گیا ہے تو لوہے کو لوہے سے کاٹا جاتا ہے، اس لیے جو ہے وہ قدرت نے جو ہے وہ اس کا توڑ جو ہے وہ پھر ہمیں یہ بتا بھی دیا، اور اس کی جو ہے وہ مقدار خوراک جو ہے وہ ہمیں دراصل اس کا تعین کرنا چاہیے کہ اس کی کون سی مقدار جو ہے وہ انسانی جسم کے لیے مضر ہے اور کتنی مقدار میں جو ہے یہ استعمال کرایا جا سکتا ہے۔ یعنی ہماری خوراک بھی زہر بن سکتی ہے، بالکل۔ جو یہاں یاد رکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ مقدار کتنی ہونی چاہیے، ڈوز کتنی ہونی چاہیے، کوانٹٹی کتنی ہونی چاہیے۔ دیکھیں فوڈ پوائزن ہوتا ہے جی کہ وہ بھی پوائزن کہلاتا ہے، لیکن وہی کھانا جو ہے وہ انسانی جسم کے لیے بہتر بھی ہے، اور وہی جو ہے وہ فوڈ پوائزن اگر کوئی باسی کھانا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ یا بہت حد سے زیادہ لوگ کھا لیتے ہیں کہ دودھ کا استعمال، کبھی کوئی اس قسم سے کھویا وغیرہ استعمال ہوتا ہے جس سے لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں، بعض اموات بھی واقع ہو جاتی ہیں، تو ان سب چیزوں کو جو ہے وہ ایک طریقے کے ساتھ استعمال جو ہے وہ ہمارے لیے، یعنی غذا بھی جو ہے وہ اگر زیادہ مقدار میں کھا لی جائے تو وہ انسانی جسم کے لیے جو ہے وہ کسی زحمت کا باعث بن سکتا ہے، اور یہاں ہمیں اعتدال کا بھی سبق مل رہا ہے۔ بہت خوب مولانا صاحب۔ جی ڈاکٹر سید نعیم الحسن صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ روئے زمین پر زہر کا بنیادی سرچشمہ کیا ہے، حیوانات اور نباتات کے حوالے سے میں پوچھ رہی ہوں۔ نامیاتی اور غیر نامیاتی مرکبات اور گیسز یہ بھی ہیں، سولیڈ گیس تینوں قسم میں ملتی ہیں زہر، ٹھیک ہے۔ اور اکثر اگر ذاتی وجہ مطلب جیسے ہوتا ہے کہ سوئی کیسی ہے، جی یہ اگر کھلی رہ جائے، جی چولہا بند ہو جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے ہر چیز کو ایک خاص مقدار میں استعمال کرنے وہ فائدہ مند ہے، اس سے زیادہ ہو جائے گا چاہے غذا ہو کوئی بھی چیز، میرے پاس پانی ہے ضروری ہے تو یہ موت کا باعث ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ بھی وہی کوانٹٹی والی بات کر رہے ہیں۔ زہر بھی کرتا ہے کار تریاقی، محض ایک سائنسی حقیقت ہے بالکل، یا اس کی کوئی سائنٹیفک ویلیو بھی ہے، سائنسی توجہ بھی دے ہے۔ سکتے میں نے ہیں؟ ابھی مثال دی تھی بادشاہ کی، اور بہت سی حکومت جو تھے وہ بھی آرسینک کھاتے تھے، سنکھیا، بلکہ مقدار آہستہ آہستہ مقدار بڑھاتے تھے، پانی کے اوپر ایک لائن کھینچی پھر کھا لیا، بہت دن وہ کھاتے رہے، پھر 2 3 4 اس طرح بڑھتے بڑھتے ہوتا ہے ملی گرام کی کوانٹٹی میں بھی کھا لیتے تھے وہ آرسینک، تو وہ آرسینک بہت طاقتور وہ ہے جز ہے، لیکن یہ وہ اگر آہستہ آہستہ بڑھائیں خوراک تو مدافعت پیدا ہو جاتی ہے جس میں ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے، ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے اگر ہم خوراک بڑھائیں یا مقدار بڑھائیں، اس کی مقدار بڑھا لیں، ایک دم کھا لیں، ایک دم کھا لیں، ٹھیک آہستہ آہستہ وہی چیز جو ہے وہ ٹالرنس پیدا ہو جاتی ہے یا مدافعت پیدا ہوتی ہے، ریزسٹنس پیدا ہوتا ہے جس میں، صحیح، ٹھیک ہے۔ اور یہ دواؤں کے لیے بھی ہے، یہ جو اینٹی بائیوٹکس کے لیے جی کہ اگر آپ مستقل استعمال کرتے رہیں تو مدافعت پیدا ہوتی ہے، پھر اثر نہیں کرتی، ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے، وہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اب آپ نے اتنی اس کو یا بیچ میں دوائی چھوڑ دیا، آپ نے کورس پورا نہیں کیا، جتنا ٹائم دیا اتنا استعمال کریں ورنہ تو پھر ریزسٹنس پیدا ہو جائے گی۔ بہت خوب، میں بہت مشکور و ممنون ہوں آپ دونوں شخصیات کی، پروفیسر ڈاکٹر سید نعیم الحسن نقوی صاحب آپ کی اور مولانا اکبر در صاحب آپ کی۔ ندا نسیم کو اجازت دیجیے، آج ہم نے زہر کے حوالے سے گفتگو کی، غور کیجیے گا ناظرین کرام، ان تمام باتوں کا لب لباب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کا جو نظام ہے وہ کتنی حسن و خوبی کے ساتھ، عدل و توازن کے ساتھ اور نظم و ضبط کے ساتھ قائم رکھا ہوا ہے کہ نہ ہمیں کہیں کوئی خامی نظر آتی ہے اور نہ ہی ہمیں کہیں کوئی کمی نظر آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے راضی رہے، اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔